اس میں راز کی یہ ہے، کہتا ہے کہ کنت کنزن مخفیا فاحببت، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میری محبت نے تقاضا کیا، میری محبت نے جھگڑا کیا، میری محبت نے مجھے تنگ کیا، اور میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ان 14 کو بنایا۔ میری محبت نے فرمائش کی تو میں نے 14 بنا دیے۔ ان سے پہلے میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میں بنایا ان کو، پہچانا میں جاؤں، انہیں بنا دیا، پہچانا میں جاؤں، پہچانا میں جاؤں، میں نے یہ 14 بنا دی۔ ان کو بنانے سے پہلے کیا تھا؟ میں مخفی تھا، یعنی مجلس شروع ہونے سے پہلے میں کمرے میں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب میں کمرے میں آپ کے سامنے ہوں۔ ان کو بنانے سے پہلے وہ کہتا ہے میں مخفی تھا، میں چھپا ہوں، انہیں بنا کر اب میں چھپا نہیں رہا۔ ان کو بنا کر اب میں چھپا ڈھکا نہیں رہا، یہ جو بن گئے۔ جب یہ خزانے کے اندر تھے میں چھپا ہوا تھا، جب یہ باہر ہے اب چھپا ہوا نہیں۔ جب یہ بن گئے تو میں چھپا ہوا نہیں۔ میں نے کیوں بنایا؟ کہ میں پہچانا جاؤں، انہیں معرفت بنایا۔ یہ دیکھو رات کو ریڈ لگی ہوتی ہے، پولیس والوں نے ایک دفعہ مجھے روک لیا، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نثار آباد۔ کہا ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا میں خود کہہ رہا ہوں۔ کہا کہتے رہو شام تک، ہم نہیں مانیں گے۔ کہا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا مجھے ایک معرفت نامہ، ایک ID کارڈ حکومت نے دیا ہوا ہے، اسی لیے تو دیا ہوا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو میں نے ID کارڈ نکال کر دیا، انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، پھر اس کو دیکھا، پھر میری آنکھیں اور آنکھوں کو دیکھا، دونوں ایک، چہرہ اس کا بھی ویسا میرا بھی ویسا، ہاتھ اس کے بھی ویسے میرے بھی ویسے، خط و خان اس کے بھی اور میرے بھی ایک تھے۔ کہا تم جا سکتے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ نے کہا میں نے ان 14 کو اپنے شناختی کارڈ بنا کر بھیجا ہے، جب دنیا پہ جائے جو جس زمانے میں ہو اس سے کوئی پوچھے کہ اللہ کیسا ہے، چہرے سے نقاب ولایت الٹ کر کہے کہ ہمارے جیسا ہے۔ تو میرا شناختی کارڈ کون بنا؟ میری تصویر، یہ نہیں پہچان میری ہو اور کارڈ پہ تصویر باب قمر رضا بادشاہ کی لگی ہو، تو پھر تو اندر ہونے کی بات ہے نا۔ جس کا کارڈ اسی کی تصویر، کارڈ اس کا تھا، تصویر بھی اسی کی تھی۔ کارڈ اس کا، تصویر اس کی۔ میں چھپا ہوا تھا، جب چھپا ہوا تھا تو کیا تھا؟ خزانہ۔ میرا اقوام عالم کے سامنے کھلا چیلنج ہے، مصر کی یونیورسٹی سے لے کر پاکستان تک، نجف سے لے کر لاہور تک چیلنج ہے کہ جب وہ چھپا ہوا خزانہ تھا اس وقت اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں واحد ہوں تو ثابت کرو۔ اس وقت اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں آحد ہوں تو ثابت کرو۔ اس وقت نہ آحد تھا نہ واحد تھا، خزانہ تھا، اور خزانہ لاجیکل آحد واحد ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خزانہ تھا، علی والو توجہ سے سنو، میں خزانہ تھا،
کیا، وجہ کیا تھی؟ 17 ربیع الاول کو میرا پہلا بادشاہ محمد آیا، 13 رجب کو امیر المومنین آئے، 15 رمضان کو حسن آیا، 3 شعبان کو شہزادہ حسین آیا، سیدہ آئی، نیمہ شعبان 15 شعبان کو میرا آخری مادی آیا۔ جب یہ سارے خزانے سے نکلتے گئے، خزانہ کم ہوتا گیا، یہ نکلتے گئے، خزانہ ٹوٹتا گیا، جب آخری جوہر نیمہ شعبان کو زمین پر پہنچا تو خزانہ ختم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا میرا حبیب اب کل ہو واللہ احد، اب انہیں کہہ دو کہ مشکور ہونا چاہیے۔ میرے علی سے لے کر مادی تک یہ وہاں رہتے تو احد نہ بنتا۔ یہ آئے تو اس نے کہا کل اب کہہ دو بسم اللہ قل هو اللہ احد، کہ میں احد ہوں۔ یہ کہہ کر کیوں کہنا؟ کیا وہ جانتا نہیں تھا؟ وہ تو یہی جانتا تھا کہ یہ خزانہ ہے۔ کا خزانہ خالی، محمد آیا خزانہ لے گیا ساتھ۔ ایسا سمجھ لیا جے نواز شریف آیا انہیں آکھے میں آیا تو خزانہ خالی، بے نظیر آئی میں آئی تو خزانہ خالی۔ اب آپ میری آئے نا انہیں گل نہیں آکھی، انہیں آکھا پار گیا تسی آؤ تو پھر لے۔ جدو خزانہ خالی ہوندہ ہے احدیت وحدانیت کا نعرہ ادو ہی لگتا۔ اب اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ میں نے جنرل صاحب کے انٹرویو سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ قرضہ کہا اب تو ہم قرضہ دینے کے قابل لینے والے نہیں۔ تو اللہ نے انہیں اپنی پہچان بنا کر بھیجا۔ قسم بخدا، خدا کی صورتوں کو نیزے سے زین سے اتارا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، رونے کے لیے کافی ہوگا، مزید گنجائش ہوئی تو کوئی لفظ کہہ دوں گا۔ آج کے دن کے لیے مخصوص جملہ ہے۔ سید نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے بات پڑھیں، پڑھنا نہیں چاہتا تھا، ان کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ ایک جملہ سن لو، بازار کے ہر موڑ کا مقتول، اللہ بازار کے ہر موڑ کا مقتول، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ کربلا میں گھوڑے سے گرنے والا ہر کوئی ایک مرتبہ شہید ہوا۔ کربلا میں بڑی شہادتیں حاصل کرنے والا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جو 3 مرتبہ شہید ہوا۔ مگر جس کا میں جملہ پڑھنے والا ہوں، یہ کربلا سے لے کر شام اور شام سے مدینے تک ہزاروں مقتل گاہیں ہیں میرے سجاد کی۔ جہاں کوئی بکرا ذبح ہوا دیکھا، سجاد قتل ہو گیا۔ دریا میں روانی دیکھی، حسین کا نفیس المزاج بیٹا قتل ہو گیا۔ بہن کی امنگ باپ کی آنکھوں کے تارے کے سر پہ سیرے دیکھے بازار میں، سجاد مر گیا۔
کسی کے سر سے ڈھلتی ہوئی چادر دیکھی، سجاد قتل ہو گیا۔ اسی لیے میں نے جملہ کہا ہے، بازار کے ہر موڑ کا مقتول۔ اگلا جملہ میں پھر بی بی سے معافی مانگ کے کہوں گا، یہ نصف جملہ ہے۔ بازار کے ہر موڑ کا مقتول، ماتمیوں، عزاداروں، بوڑھوں، جوانوں، ماں بہنوں، انتہائی ہمت انگوش ہونا۔ میں ایک بڑا جملہ کہنے لگا، بازار کے ہر موڑ کا مقتول، بازار کے ہر موڑ کا مقتول پھپھیوں کی لاشیں لے کر مدینے پہنچا۔ اللہ اللہ، بازار کے ہر موڑ کا مقتول پھپھیوں کی لاشیں لے کر، لاشیں لے کر مدینے پہنچا۔ مرحوم مختر چنیوٹی نے لکھا ہے شعر کہ سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے۔ اور سیدوں، سادات کی غیرت 28 رجب کی شام کو ہی مر گئی تھی۔ دروازے پہ قاصد آیا، زندان کا دروازہ کھٹکھٹایا، سوئے ہوئے بیمار کی بیڑیاں ہلائیں، سرخ آنکھیں اٹھا کے کہتا ہے میرا کوئی نام نہ آتا تھا، مجھے قیدی کہہ کے اٹھا دیتا۔ کیوں اٹھایا ہے؟ رات نصف سے گزر چکی تھی، زندان میں اندھیرا تھا۔ کہا پروانہ لے کے آیا ہوں، صبح ہوگی پڑھ لینا۔ مولا پوچھتے ہیں لکھا کیا ہے؟ میں امام ہوں، جانتا ہوں۔ کہ سجاد تیری قید دے رہا ہو، تیری قید چھوٹ گئی ہے۔ قید کا نام سننا تھا، دیوار کی ٹیک چھوڑی علی کی بیٹی۔ کہ سجاد اس قاصد سے کہو یزید سے کہہ دے کہ میں ریا نہیں ہونا چاہتا، میں ریا نہیں ہونا چاہتا۔ پھوپھی اماں کیوں؟ کہ رہا ہو کر کس سے ملوں گی؟ میں نے رہا ہو کے کیا کرنا ہے؟ بی بی کہتی ہے 1000 مرتبہ یزید کے سامنے بول چکی ہوں، قاصد سن، یزید سے کہہ دے حسین کی بہن رہا نہیں ہونا چاہتی۔ وہ رو کے کہتا بی بی کیوں؟ رہا ہو تو قیدی خوش ہوتے ہیں، تو روتی ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے یزید سے کہو بڑی مشکل سے میری طبیعت تیرے قید خانے سے ملی۔ اللہ یزید سے کہے بڑی مشکل علی کی بیٹیوں کی طبیعت تیرے قید خانے سے مل گئی ہے، میرا مزاج قیدیوں جیسا ہو گیا، اب میں رہا ہوں یا نہ ہوں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر پیغام دیا، قاصد وہ خط لے کے یزید کے پاس پہنچا۔ بیمار بیٹے نے عالمہ غیر معلمہ کے سامنے بیٹھ کر
آنکھوں سے سرخی برسانی شروع کی. بیٹا کیوں روتا ہے؟ تھک گیا. کہ اماں جب تو نہیں تھکی تو میں کیسے تھک سکتا ہوں؟ بیٹا تو پھر روتا کیوں ہے؟ کہا اب تک زندان میں تجھے رکھنا میری مجبوری بھی تو تھی. اب اگر اس نے کہہ دیا ہے تو سجاد تجھے اس جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا. پھٹی ہوئی چادر سے سجاد کی آنکھیں صاف کی. کہا اچھا چلو میں رہا ہوتی ہوں، یزید سے کہہ دے کہ کچھ دن کے لیے ہمیں زندان میں رہنے دے. پھوپھی اماں کیوں؟ کہا تو ایک خط لکھ مدینے. سنو گے مجھ سے؟ اماں کیوں؟ کس کو بلانا ہے؟ کہا جب کسی پرانے قیدی کی قیدیں چھوٹتی ہیں نا تو اس کے وارث باہر لینے کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے کپڑے لاتے ہیں. جب وہ باہر بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملتا ہے اس کے دکھ دور ہو جاتے ہیں. مدینے خط لکھ میرے سارے مر گئے ہیں، میرا حنفیہ تو زندہ ہے. میرے سارے مر گئے ہیں، میرا حنفیہ تو زندہ ہے. خط لکھ اور یزید سے کہہ دے کہ جب میرا بھائی حنفیہ آئے تو آتے ہی میرا دروازہ اس کے لیے نہ کھولے. میرے حنفیہ سے کہنا کہ باہر ملاقاتیوں کی طرح کھڑا رہے. پھر جب میں چاہوں تو دروازہ زندان کھولنا، میں بھائی کو ملوں گی. بی بی کہتی ہے میں بھائی کو ملوں گی، میں یہ بھی جانتی ہوں مجھے حنفیہ پہچان نہیں پائے. مولا کہتے ہیں اماں چچا حنفیہ جس دن سے تو نے مدینہ چھوڑا ہے نا، میرا چچا بستر پہ پڑا ہوا ہے. تیرا مدینے سے نکلنا میرے چچا کو کھا گیا. میرا چچا عبداللہ بھی بستر سے نہیں اٹھا. انہیں تکلیف نہ دے، تجھے لے کر بھی میں آیا تھا، تجھے لے کر بھی میں چلا جاؤں گا. ازاداروں قیدیں رہا ہوئے، چھوٹا سا قافلہ کالا لباس پہن کر، کالا لباس پہن کر. اس دن زندان سے بی بی نکلی، آسمانوں کی طرف منہ کر کے کہتی ہے شکر ہے کہ سال کے بعد مجھے چادر مل گئی. آج شام میں پہلی مرتبہ چادر لے کے باہر ہوں گی. سیاہ حجاب لے کر، سن لینا مصاحب، آگے آگے سجاد، پیچھے پیچھے مختصر سا قافلہ. ایک پرانے ڈراؤنے غریبوں کے قبرستان میں سجاد. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. بڑی دیر تلاش کرتا رہا سکینہ کی قبر. باقر نے کہا بابا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا تیری پھوپھی سکینہ کی قبر ڈھونڈتا ہوں. بابا آپ ہی نے دفنایا تھا، یاد نہیں رہا؟ کہا مجھے ان لائنوں نے اتنا جگایا ہے کہ میری بینائی کمزور ہو گئی. میں یہی کہوں گا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ سجاد
4 سال کی بہن کی قبر پہ پہنچا. بچے کی قبر کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی. اب کوئی کام نہیں کیا, کوئی خوشی نہیں منائی. سجاد بہن کی قبر پہ لیٹ گیا, پوری قبر سینے سے لگائی. اور رو رہا تھا. میرا مولا اٹھتا نہیں تھا. ہر بی بی نے کہا سجاد اٹھ. کہا خدا جانے جب سے قبر سینے سے لگائی ہے زخموں کو آرام آ رہا. میرے زخم ٹھیک ہو رہے ہیں. پھوپھیوں نے چپ کرایا. قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے شکینہ میں تجھے کہا کرتا تھا نا, مجھے 2 باتوں نے خون رلایا ہے اور بوڑھا کیا ہے. ایک پھوپھیوں کے ننگے سروں نے, سکینہ ایک تیرے سوال مجھے ضعیف کر گئے. سکینہ تو نے پوچھا تھا نا کہ یہ آزاد پرندے کہاں جا رہے ہیں, تو میں نے تجھے کہا تھا کہ قیدیوں کو یہ حق نہیں کہ وہ آزاد کے متعلق گفتگو کریں. تو پوچھا کرتی تھی کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے. شکینہ بیٹا اٹھو, سجاد کی قیدیں چھوٹ گئی, تیرے بھائی کے رسن اتر گئے, تیرے بھائی کی کڑیاں اتر گئی, میرے توق اتر گئے. قبر ہلی, قبر ہلی. مدھم سی آواز آئی تجھے وطن مبارک, اب ہم شام میں رہیں گے. تجھے وطن مبارک ہو, اب ہم شام میں رہیں گے. میرے مولا نے کہا سکینہ دعا کر میں وطن جاؤں, میرے زخم ٹھیک ہو جائے, میری آنکھیں شفا یاب ہو جائے. میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قبر پہ پھر ملنے کے لیے آؤں گا. بی بی کی آواز ہے سجاد جو چلے جاتے ہیں تجھے وطن کی خوشیاں مجھے ملنے کے لیے نہیں کہیں گی. ہر بی بی نے سکینہ کو ودا کیا. بشیر ابن جزلم یہ قافلہ لے کر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے کے باہر خیمہ زن ہوا. بیمار کربلا نے کہا بشیر مدینے میں جاؤ, مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو خبردار عباس حسین اکبر کا نام نہیں لینا. بس اتنا کہنا ہے مدینے والوں اٹھو, مدینے کے وارث آ گئے. مدینے والے اٹھو, مدینے کے وارث آ گئے. بشیر نے اعلان کیا. سب سے پہلے ایک 4 سال کا بچہ اٹھا, قریب آ کے بشیر سے کہتا ہے منادا مدینے کے وارث کہاں ہے؟ کہا باہر جہاں چوک ہے نا خیمے لگے ہوئے. بچے نے کسی کا نہیں پوچھا, جلدی جلدی واپس گھر میں آیا. ایک 7-8 سال کی سوئی ہوئی بیمار کو اٹھایا. سغرا مرشد زادی جاگو. ہر روز مجھے کہتی تھی جا چوراہے پہ دیکھ میرا بابا آ رہا ہے یا نہیں. سغرا اٹھو, کپڑے بدلو, مدینے کے وارث آ گئے ہیں. بی بی اٹھی, کہا آپ نہیں جائیں گی. کہا بھیا کیوں؟ کہا میں عباس کی جگہ پر ہوں. مجھے بابا کہہ گئے تھے کہ تو عباس کی جگہ پر ہے, آپ نہیں جا سکتی, میں جاتا ہوں, پتہ کر کے آتا ہوں. یہ باہر آیا, دیکھا کہ خیمہ ایک پھٹا پرانا گرد آلود خیمہ ہے. باہر کوئی ضعیف بیٹھا رو رہا ہے. قریب آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ایھا الغریب یا ایھا العرابی. سرخ آنکھوں والے نے آنکھیں اٹھائی. امام تھا, جانتے تھے. پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ کہا اسمی عبید ابن عباس. کہا میں عباس کا بیٹا ہوں, میرا نام عبید ہے. عباس کا نام آیا, اندر سے آواز آئی سجاد بچے سے پوچھ تو کس کا بیٹا ہے.
کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ اندر سے ایک اور مستور کی آواز آئی، بیٹا بتاؤ کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ اندر سے پھر آواز آئی، کہا میرے بابا کا نام تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے، میرے بابا مجھے ملنے آلے انہیں کہوں گا کہ یہ تیرے بڑے پیارے محب ہیں، بابا یہ تجھ سے پیار کرنے والا قافلہ ہے۔ اتنے میں بشیر بنگلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ مدینے والوں مدینے کے وارث آ گئے۔ ایک بی بی اٹھی جس کے پاؤں چادر میں الجھ رہے تھے، دروازے پہ آ کے پردہ بنا کے کہتی ہے عباس آ گیا؟ یار میں نے اس سے زیادہ کیا مصیبت؟ باہر نکل کے کہتی ہے عباس آ گیا؟ بشیر کہتا ہے مدینے والے آ گئے۔ بی بی کہتی ہے عباس آ گئے۔ بشیر کہتا ہے مدینے والے آ گئے۔ بی بی نے 6 بار پوچھا عباس آ گئے؟ یہ کہتا ہے مدینے والے آ گئے۔ کسی نے کان میں کہا ادب سے بات کر، تجھے پتہ نہیں پوچھنے والی کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا عباس کی ماں پوچھ رہی ہے۔ عباس کی ماں زمین پہ گر پڑا، کہا مرشد دادی آپ نے حسین کا نہیں پوچھا، آپ نے علی اکبر کا نہیں پوچھا، آپ نے علی کی بیٹیوں کا نہیں پوچھا۔ بی بی کہتی ہے تو مجھے یہ بتا عباس آیا ہے یا نہیں؟ کبھی بھی کیوں؟ کہا اگر عباس آ گیا ہے تو سارے آ گئے ہیں، اگر عباس آ گیا ہے تو سارے آ گئے ہیں، عباس نہیں آیا تو پھر کوئی نہیں آیا۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ اتنے میں سرکار حنفیہ 2 نوکروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئے لرزتے ہوئے چلے۔ جب میرے مولا سجاد کے پاس پہنچے، علی کا غیور بیٹا کہتا ہے مسافر مدینے میں ایک منادی ہوئی ہے، کیا تو نے سنی ہے؟ کہا منادی کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مدینے کے وارث آ گئے۔ کہاں سنی ہے؟ کہا یہ سن کر تو راستے پہ پھر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ مسافر راستہ چھوڑ دے، نظریں جھکا کے خون بہا کے کہتا ہے اٹھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ حنفیہ کہتا ہے میں اٹھا دیتا ہوں۔ کہا اٹھنا نہیں چاہتا، تھکا ہوا ہوں۔ کہا یہاں سے علی کی بیٹیوں نے گزرنا ہے۔ کہا شریف ہوں، شریف باپ کا بیٹا ہوں، میں آنکھیں جھکا کے بیٹھ جاؤں گا۔ حنفیہ کے لہجے میں تلخی بدلی، کہا اٹھ تو نہیں دیکھے گا، علی کی بیٹیوں کی نظریں پڑ جائیں گی۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں اب وہ علی کی بیٹیاں نہیں جو غیر کو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ علی کی بیٹی 3 گھنٹے یزید کے سامنے گفتگو کرتی رہی، وہ علی کی بیٹیاں چادر مانگتی رہی۔ اچھا تو جانتا ہے کون ہے من اس وقت؟ کہا چچا میں تیرا بھتیجا ہوں۔ چچا؟ چچا کس کو کہا ہے؟ آپ کو۔ کہا میں تیرا چچا ہوں، میرا تو ایسا بوڑھا کوئی بھتیجا نہیں تھا، مجھے چچا کہے علی اکبر، مجھے چچا کہے میرا سجاد۔ آنکھیں اوپر اٹھا کے کہتا ہے حالات بدل گئے، چچا میں تیرا سجاد بیٹا، چچا میں تیرا سجاد بیٹا ہے۔ کہ آنکھوں کا رنگ سرخ، چچا یہ چھوٹی سی کہانی نہیں، گھر جائیں گے تم پوچھتے رہنا
मैं मर मर के जीता रहूंगा, मैं मर मर के जी के तुझे बतलाता रहूंगा। अंदर से बहनों की आवाज आई, सज्जाद मेरे भाई को आने दो, तरस गई हूं किसी को भाई कहते हुए। हनफिया अंदर गए, अली की बेटी लिपट गई भाई कहकर। लिपटना था और मोहम्मद हनफिया ने बड़े प्यार से, जैसे बहनों को प्यार दिया जाता है, अली की बेटी के सर पे हाथ रखा। हाथ रखना था कि अली की बेटी तड़प गई, हाथ को झटक दिया, डर के पीछे हट के कहता, हाँ मैं तेरी माँ का बेटा जो नहीं हूँ, मेरा हक नहीं बनता था सर पे हाथ रखने का। बीबी रो के कहती है, नहीं मेरा कौन भाई देंगे, कहा मेरा हाथ झटका क्यों है, सुन लोगे तो साहब। रो के अली ने कहा, मेरे बालों में देख नेज़ों के जख्म लगे हुए हैं, खून जारी है, आया मेरा गरीब भैया। अल्लाह अकबर। अली की बेटियां रसूल के रोजे पे आई। चराग जल रहा था, दरवाजा बंद था। अली की बेटी ने दक्कल बाब किया, जवारो मिजार छोड़ दो, अली की बेटियां आ रही हैं। फिजा ने आवाज दी, मिजार छोड़ दो। बेटियां रसूल जैसे नाना को मिलने के लिए, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था। फिजा कहती है, खोलते हो? तू जानती नहीं कौन आया है, अंदर कौन है? दरवाजे के साथ एक बीबी ने खड़े होकर कहा, तुम चले गए ना मदीने से, मुझे साथ लेके नहीं गए, मैं नाने की मुजाविरा हूं, मेरी मर्जी है किसी को दाखिल होने दूं, ये मेरी मर्जी है किसी को अपने घर अपने नाना के पास आने दूं या ना आने दूं। दरवाजे से टेक लगा के मेरी मखदूमा ने कहा, मेरी बीमार बेटी, और दरवाजा तो खोल, ज़ैनब आई है। दरवाजा खुला। सारी बीबियां ने जब सलाम कर लिया, हर बीबी से कहा, बीबियों मेरे नाने का घर छोड़ो, आंखें उधर कर लो। हर बीबी उठी। अब बेटी ने अब पर्दे से एक कपड़ा निकाला, उसे ऐसे हिलाकर नाने की कब्र पे बिछाया। कब्र हलने लगी, कमर तक रसूल बाहर आ गए। बेटा ज़ैनब, ये कुर्ता जख्मों से भरा उठा ले। कहा, नाना तू बेटे का जख्मी कुर्ता नहीं देख सकी, मैं 13 ज़रबों से हुसैन को मरता हुआ देखा हूं। सैयदजादियों का काफिला घर में आया। जब बीबी वतन से गई तो मेरी मखदूमा का एक छोटा बेटा था, 2.25 साल का, जिसका नाम अली था। ये रह गया था बहन के पास। बहन की उंगली पकड़ी, हुसैन के घर आए। आओ बहन अम्मा से मिलते हैं। न्याज़ हुसैन छोटी छोटी औलाद वाला, ये बच्चा करीब आया, ये चेलम है रियाई।